اسی لیے پھر فرمایا کہ یہ دعا کرو وثبت اقدامنا، کیونکہ تمہیں ثبات قدم نصیب ہی نہیں ہو سکتا تبلیغ کے مضمون میں اگر گناہ گار ہو اور اسراف کرنے والے ہو، کیونکہ تم تسلیم کرتے ہو کہ تم سے یہ کمزوریاں سرزد ہوئی ہوں گی یا ہو چکی ہیں واقعتاً، اس لیے اب خدا سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں ثبات قدم عطا فرمائے، ورنہ اپنی طاقت کے بھروسے پر، اپنی نیکیوں کے بل بوتے پر تمہیں ہرگز ثبات قدم نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم کمزوریوں کا پتلا ہو اور کمزوریوں سے پاک نہیں ہو۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے خدا تو ہی ہے جو ہمیں انکار کرنے والوں پر فتح اور نصرت عطا فرما۔ وانصرنا میں فتح کا مضمون داخل ہے، ویسے تو اس کا معنی صرف یہ ہے کہ ہماری مدد فرما، لیکن جس کی خدا مدد کرے اس کے لیے فتح تو ایک لونڈی کی طرح اس کے حضور چلی آتی ہے، اس لیے نصرت الہی کے ساتھ فتح و ظفر کا مضمون پیوستہ ہے، اس طرح بندھا ہوا ہے کہ اس کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس دعا میں ثبات قدم کا لفظ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے مضامین میں جو وسعت ہے اس کی طرف میں خصوصیت سے توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ثبات قدم سے عموماً صرف اتنا مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے پاؤں لڑکھڑائیں نہیں، گویا کہ ایک ظاہری لڑائی کا نقشہ ہے، کسی کے پاؤں ڈگمگا جائیں یا بھاگنے کو دل چاہنے لگے، تو اس وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ ثبات قدم کی نفی ہو رہی ہے۔ یہ درست ہے، یہ معنی غلط نہیں، لیکن ثبات قدم کا مضمون ایک وسیع تر مضمون ہے۔ اگر اس کے سارے پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر یہ دعا کی جائے تو یہ دعا زیادہ کامل، زیادہ خوبصورت اور زیادہ نفع بخش بن سکتی ہے۔ یہ دعا ثبت اقدامنا جو مضمون اپنے اندر رکھتی ہے، اس کا تعلق باب تفعیل سے ہے۔ ثبت یثبت تثبیتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسرے میں جاری کر دینا۔ تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ اے خدا، ثبوت، ثباتتاً، ثبات، جتنے بھی مادے ہیں جن کا تعلق اس تثبیت سے ہے، ان سارے مادوں کا مضمون ہماری ذات میں ہمارے داخل فرما دے، اور ہمارے اقدام کو وہ سب چیزیں بخش جن کا تعلق اس لفظ کے مادے سے ہے۔ جب ہم اس کے مادے پر غور کرتے ہیں تو یہ فعل مجرد ہے، یعنی ثلاثی مجرد، یعنی اس کے آغاز میں، اس کے مادے میں صرف 3 حرف ہیں، سے، بے اور تے، اور اس کا ماضی 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، عین کلمے کی ضم کے ساتھ بھی اور عین کلمے کی فتح کے ساتھ بھی۔ ثبتا بھی کہتے ہیں عرب اور ثبتا بھی کہتے ہیں، اور دونوں کے مضمون میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی ملتے جلتے اور حقیقت میں ایک ہی مضمون کے 2 طرح سے بیان کرنے کے رنگ ہیں۔ جب عین کلمے کی ضم یعنی پیش کے ساتھ ثبوتا پڑھا جائے تو اس کا مادہ ہوگا ثباتتاً، اور اس کا معنی ہے شجاعت، بہادری۔ کسی شخص کو جب ثبیت کہا جائے تو اس کا مطلب ہے بہت ہی دلیر، اور بہادر شاہ سوار کے لیے بھی عرب ثبیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو صرف ایک منفی پہلو نہیں ہے اس لفظ میں کہ ہمیں لڑکھڑانے سے باز رکھ، بلکہ جرت کی دعا ہے، بہادری کی دعا ہے، شاہ سواروں والی دلیری کی دعا ہے۔ دوسرا ثبتا ثباتم و ثبوتاً،
یہ ثبت جو ہے عین کلمے کی زبر کے ساتھ، اس کا معنی ہے استقرار، اور وہ مفہوم جو سے ثبات قدم کہا جاتا ہے۔ اور صرف یہی معنی نہیں، اس میں اور بھی بہت سے معنی ہیں۔ مثلا ثبوت بھی اسی مادے سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے برہان قاطع، قطعی دلیل جو ایک مضمون کو کلیتاً بغیر شک کے ثابت کر دے۔ اسی طرح لفظ ثبت میں معرفت حق بھی داخل ہے۔ اس کا مطلب ایک استعمال اس لفظ کا جب حق کے معاملے میں ہو تو اس کا مطلب ہے ہمیں حق کا عرفان اور معرفت عطا فرما۔ اسی طرح اس میں ایک کہنے والے کے لیے اس کی بات کی وقت کا اس کی جس کے متعلق یہ لفظ بولا جائے اس کی بات کی وقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہوتا ہے۔ اثبات وہ لوگ ہیں جو وقی ہیں، جن کی باتیں غلط نہیں ہوتی، جن کی باتوں میں وزن ہوتا ہے، اور جب بات کرتے ہیں حق کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ بظاہر الگ الگ معنی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ان سب کا گہرا تعلق ہے۔ وہ شخص جو حق پر قائم ہو اور حق کا عرفان بھی رکھتا ہو، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ بہادر بھی ہو، کیونکہ دلیری سچائی سے پیدا ہوتی ہے، اور صرف سچائی سے نہیں بلکہ سچائی کے عرفان سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دلائل میں جب گفتگو ہو رہی ہو تو وہ شخص جس کے پاس حق ہو، جس کے پاس مضبوط اور قاطع دلیل ہو، جو شخص اس مضمون کا عرفان رکھتا ہو جس میں گفتگو کر رہا ہے، اس کی بات میں ایک عجیب شوقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی بحث میں ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کا دلیر ہونا ایک اس کا طبیعی اور لازمی نتیجہ ہے۔ اس لیے مومن اپنی گفتگو میں کامل یقین رکھتا ہے، اور اس کے لیے ڈگمگانے کا سوال ہی نہیں۔ ہمیشہ دلائل میں اور گفتگو میں وہ شخص ڈگمگاتا ہے جو کہیں جا کر خود ابہام کا شکار ہو جائے۔ دلیل دیتے وقت کہیں وہ پہنچتا ہے اور تو اچانک اس کو خیال آتا ہے کہ کہیں یہ مطلب تو نہیں، کہیں یہ وہ مطلب تو نہیں، یا غیر نے جو بات کی ہے وہ ساری درست بھی ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کچھ درست ہو، میں اس کا انکار کر دوں، غلط کر دوں۔ تو لا علمی اور مضمون کی معرفت میں کمی دلائل کی دنیا میں قدم کو ڈگمگاتی ہے، اور اسی حد تک اس سے ثبات قدم چھین لیتی ہے۔ پس جب اس مضمون کو روحانی اور علمی اور مذہبی دینی جہاد میں اطلاق کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے خدا ہمیں ثبات قدم عطا فرما، یعنی ہمیں وہ ساری صفات عطا کر جو دلیری پیدا کرتی ہیں، جن کا اس مضمون سے تعلق ہے۔ ان میں ایک بات یہ ہے کہ ہم ثقہ بات کرنے والے ہوں، شک والی بات کرنے والے نہ ہوں۔ ہمیں گہرا علم عطا فرما، اس علم کا عرفان عطا فرما۔ ہمیں ایسی دلائل نصیب فرما جو قاطع ہوں، جن کا دشمن کے پاس کوئی جواب نہ ہو، اور ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق بخش، اور کبھی بھی ہم ناحق بات کرنے والے نہ ہوں۔